الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، اس کا کرم اور ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری، آپ کی، ہم سب کے والدین کی بے حساب بخشش فرما دے. اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. دل کا، ذہن کا سکون اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. بے چینی، بے سکونی، بے قراری، ہر غم اللہ سب کے دور فرما دے. اور خالق کائنات ہر مسلمان پر رزق کے دروازے کھول دے. بے روزگاری، فاقہ کشی، تنگ دستی اللہ ہر ایک کی دور فرما دے. اور میرا مالک غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. بچے، جوان، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بے سر و سامان کے حالت میں، بہت سے شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہیں، جو بھی بچے ہوئے ہیں بے سر و سامانی کے حال میں ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، جوش ایمانی، جذب ایمانی عطا فرمائے.
کشمیر کے مسلمان ہوں، غزہ کے مسلمان ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، میرا مالک ان کی حفاظت فرمائے، ان کی خیر فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا، جس نے صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، وحین یمسی عشرا، اور جس نے شام کو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کو پا لے گا۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو۔ اور انعام، بدلہ، صلہ، اجر کیا ہے؟ فرمائے کہ ادرکتہ، وہ پالے گا شفاعتی، میری شفاعت، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ اب قیامت کے دن جس بندے کو حضور علیہ السلام کی شفاعت مل گئی، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے لب کشائی فرما دی، سفارش کر دی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان علی شان ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کلہم، سارے، یطلبون، طلب کرتے ہیں، رضائی، میری رضا کو، یعنی جو کوئی بھی ہے، کلہم، سارے کے سارے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یطلبون، مجھ سے طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں، رضائی، میری رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیا پسند فرماتا ہے؟ فرمایا انا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب سارے کے سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، وانا اطلب رضاک یا محمد، سونیا میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساری دنیا چاہتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ 10 مرتبہ صبح ہو، 10 مرتبہ شام، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کو پا لے گا۔ اب قیامت کے دن جس کے لیے حضور علیہ السلام لب کشائی فرمائیں، سفارش کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں جس بندے کے لیے کہ اللہ میرے اس امتی کی بخشش فرما، اس امتی کی بخشش فرما، یہ امتی ہے، بڑا درود پڑھتا تھا، بڑا سلام بھیجتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، تو اے اللہ تو اس سے محبت یہ مجھ سے کرتا تھا، تو اس کی مغفرت فرما دے، تو اس کی بخشش فرما دے۔ تو اب دیکھیے کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام لب کشائی فرما دیں، جس کے لیے حضور علیہ السلام شفاعت فرما دیں، سفارش کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ اب وہ سفارش ملے گی کیسے؟ شفاعت ملے گی کیسے؟ طریقہ میرے حضور نے ارشاد فرما دیا، فرمایا طریقہ یہ ہے 10 بار صبح 10 بار شام مجھ پر درود پاک پڑھو، قیامت کے دن میری شفاعت کو پا لو گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہوئے، اب یہ بھی ایک شرعی طور پہ مسئلہ ہوتا ہے، ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟
بخاری شریف حدیث کی وہ کتاب ہے جس کا قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے. اب اس کی سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے نا، وہ حدیث پاک کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو نیت بنانی پڑے گی کہ میں یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے میرے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی بھیجو، اور جو 10 مرتبہ صبح شام پڑھ رہا ہوں یہ اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کہ میں 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھوں گا تو قیامت کے دن میرے کریم آقا میری شفاعت فرما دیں گے. تو جب اس نیت کے ساتھ بندہ درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور جس کو حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان، تمام مومنین، تمام کلمہ گو، یہ ایک جسم کی مانند ہے. حدیث بات ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح ایک باڈی ایک جسم انسان کا ہوتا ہے تو یہ ساری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. اب جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ایکشن ہو، ٹھنڈک محسوس ہو تو پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے. اگر جسم کے کسی حصے پر جلن محسوس ہو تو پورا بدن اس جلن کو، درد کو محسوس کرتا ہے. زبان، جب ہم کچھ لقمہ کھاتے ہیں کسی چیز کا تو زبان ذائقہ چکھ لیتی ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے، اس کا ری ایکشن ہے، وہ پوری باڈی میں، پورے جسم میں ہم محسوس کرتے ہیں. اسی طرح آنکھ جو دیکھتی ہے ایک ایکشن کرتی ہے، اس کا ری ایکشن ہماری پوری باڈی پر ہوتا ہے. کان جو کچھ سنتے ہیں اس کا اثر بھی ایک پوری باڈی پر ہوتا ہے، پورے جسم پر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ امت مسلمہ بھی ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر ناخن، پاؤں کا جو ناخن ہے اس پہ درد ہو تو وہ درد دماغ پر بھی محسوس ہوتا ہے، ذہن پر بھی محسوس ہوتا ہے، دل پر بھی محسوس ہوتا ہے. تو امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. لیکن آج شاید ہماری بے حسی، شاید ہمارے دل کی وہ سختی، اور شاید نفسا نفسی، احادیث کی کتب میں جو ہم نے یہ پڑھا کہ قیامت کا دن ہوگا تو نفسی 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 نفسی، میری جان میری جان، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لیکن دنیا میں بھی اس کا کچھ منظر نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. میں اپنی سوچ رہا ہوں، زید عمر بکر وہ اپنی اپنی سوچ رہا ہے. کسی کو دوسرے کی فکر کوئی لاحق ہی نہیں ہے. وگرنہ چند سال قبل ہم پیچھے چلے تھے. اور یہ بے برکتی برکت نہیں ہے. نفسی نفسی دنیا میں کر رہے ہیں تو برکت ہی کوئی نہیں ہے. وگرنہ چند سال قبل پیچھے چلے جائیں نا، اگرچہ کہ مکان تھوڑے چھوٹے ہوتے تھے یا کچے ہوتے تھے یا پورے تعمیر نہیں ہوتے تھے، صحن کھلا خالی ہوتا تھا، تو منظر کا دیکھنے میں آتا تھا کہ انسان کی پرواہ تو کرتے ہی تھا، لیکن اپنے گھر کے پنیرے پہ کسی برتن میں، کچے برتن میں پانی ڈال کے یا دانہ ڈال کے ضرور رکھتا تھا کہ پرندے آئیں گے تو وہ بھی میرے گھر سے خالی نہ جائیں، پانی پی کے جائیں یا دانہ کھا کے جائیں. انسان کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ وہ انسان کی پرواہ تو بہت زیادہ ہی کرتا تھا، وہ ساتھ میں جانوروں کی، پرندوں کی بھی فکر کرتا تھا کہ نہیں، اگر میرے بنیرے پہ آ کے کوئی پرندہ بیٹھے تو وہ پیاسا نہ چلا جائے، اگر میرے
گھر کی دیوار پہ آگے کوئی پرندہ بیٹھے تو وہ دانا چگ کے جائے، وہ خالی پیٹ یہاں سے نہ چلا جائے. تو اللہ نے اس گھر میں اتنی برکت رکھی ہوتی تھی کہ گھر میں تھوڑا سا رزق، بظاہر تھوڑا سا رزق آتا تھا، لیکن وہ رزق کبھی ختم نہیں ہوتا تھا. ابا جی اکیلے کمانے والے اور 7-8 بچے کھانے والے، وہ تھوڑا سا بظاہر رزق تھا لیکن ختم نہیں ہوتا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمان کے دل میں مسلمان کا درد تھا، ایک انسان کے سینے میں انسان کا درد تھا. ہم نے اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھا. ہم دیوار سے جھانک کے پوچھ لیا کرتے تھے ہمسائے سے آج کیا پکایا ہے. پتا چلتا کچھ نہیں پتا تو ہم اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی روٹی کا ٹکڑا یا روٹی اور سالن بھیج دیا کرتے کہ آج میرے گھر میں ہمسائے کے گھر میں کچھ پتا نہیں ہے تو میں اسے کھانے کے لیے کچھ دے دو. آدھی رات کو اگر ہمسائے کا بچہ روتا نا، یقین مانے واللہ خدا کی قسم، یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. یہ بہت پرانے سالوں کی بات نہیں ہے، 40 سال میری عمر ہے اور آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. ہمسائے کا بچہ روتا تو ہماری بڑی بوڑھی وہ مائی سے بابی وہ اٹھ کے نا تو ہمسائے سے آدھی رات کو پوچھ لیتی وجہ کیا ہے، بچہ آپ کا کیوں رو رہا ہے؟ اس کے پیٹ میں کہیں درد تو نہیں ہے؟ کہیں اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کے پیٹ میں تیل ڈالوں، اس کے کان میں تیل ڈالوں. تو بچے کو لیتی تھوڑا سا اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوتا، بڑی بوڑھیاں جس طرح انداز میں کرتی ہیں، وہ بچہ خاموش ہو جاتا، وہ گھر والے بھی آرام سے سو جاتے، یہ بھی آرام سے سو جاتے. لیکن آج کیا منظر ہے؟ آج کہتے ہیں ہمسائے کا بچہ رو رہا ہے، رونے تو یہ تو ہمارے سر میں جو ہے وہ درد ڈال رہا ہے، یہ تو ہے ہی ایسا، اس کا درد ہے یہی جانے، اور جس کا درد ہے وہی جانے، باقی سب تماشا ہی. ہم نے کسی کے درد کو تماشا بنا رکھا ہے، کسی کے آنسو ہمیں ڈرامہ لگتے ہیں کہ یہ تو بس روتا رہتا ہے. کاش ہم نے اس کے درد کو سمجھا ہوتا، کاش ہم نے سمجھا ہوتا کہ اسے درد کیا ہے، کاش ہم نے اس کے آنسو پوچھے ہوتے، کاش ہم نے اس کے کی کمر پہ تھپکی لگائی ہوتی کہ بھئی گھبرانا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. اور جب کوئی اتنی بات بھی دل سے کر دیتا ہے نا کہ تو نے گھبرانا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، یقین مانے بندے کی آدھی مشکل تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا ہمسایہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ میرا چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، میرے ساتھ میرے رشتہ دار ہیں، میرے ساتھ میرے اپنے بھائی کھڑے ہیں، میرے ساتھ میرے یہ گلی والے کھڑے ہیں، مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج یہ منظر دیکھنے کے لیے نظر نہیں آ رہا، آج یہ منظر دیکھنے کے لیے نظر نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں جس کا درد ہے اسی کا درد ہے، باقی سب تماشا ہی ہے. وقتی طور پہ دیکھا تھوڑا سا افسوس کر لیا ہو یہ تو اچھا نہیں یار، بڑا ماڑا بندہ ہے، کمزور حالات ہے، ٹھیک ہے مرض میں مبتلا ہے، چلو اللہ اسے شفا دے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ رقم ہی دے تو یہ تعاون ہوتا ہے، وہ مال و دولت ہی دے تو یہ تعاون ہوتا ہے. ہم نے تو ماڑے بندے کے گھر میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے. اپنا سگا بھائی اگر ماڑا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، ہم اس کے گھر پہ نہیں جاتے. اور کوئی تگڑا تعلق والا ہے جس کے ساتھ کوئی ویسے رشتہ ہی کوئی نہیں لیکن ہے تگڑا پیسے والا، ہم اس کے گھر میں بھاگ کے چلے جاتے ہیں. آج رشتہ داریاں، آج تعلق داریاں صرف ایسے کی محتاج ہو کے رہ گئی. جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس منصب ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے، ہمارا رشتہ بھی ہے. لیکن بھی اپنا ہے، سگا ہے، اگر وہ ماڑا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں رہا، اس کے گھر میں جاتے کوئی نہیں، نہ عید پہ گئے، نہ شبرات پہ گئے، کئی سال گزر گئے. لیکن میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے جس حصے کو بھی درد پہنچے آنکھ روتی ہے. حالانکہ آنکھ پہ کچھ لگا نہیں ہے لیکن آنکھ پھر بھی رو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگرچہ کہ ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے لیکن ٹانگ بھی تو جسم کا حصہ ہے نا. تو دل نے درد کو محسوس کیا، ذہن نے درد کو محسوس کیا، آنکھ نے آنسو بہا دیے. اور امت مسلمہ ایک جسم کی مانند. لیکن آج ہم کس بات پہ روئیں، کس بات پہ آنسو بہائیں؟ آج ہم سوشل میڈیا پہ ایک طوفان دیکھ رہے ہیں کہ جناب غزہ کی پٹی پہ یہ ظلم ہو گیا، فلسطین کی پٹی پہ مسلمانوں پہ یہ ظلم ہو گیا. میں کہتا ہوں وہ تو ہزاروں میل دور ہے. ہم اپنی گلی کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہمیں انہیں دیکھ کے دکھ نہیں ہوتا تو ہزاروں میل کا دکھ ہم کیسے جو ہے وہ محسوس کریں گے؟
دکھ ہم کیسے محسوس کریں گے جو ہزاروں میل دور ہو رہا ہے؟ ہماری گلی کے اندر ہمارا مسلمان بھائی ہے، بیمار پڑا ہے، ہم اس کی عیادت کو گئے؟ ہماری گلی کے اندر ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ عید کی خوشیاں نہ منا سکا، وہ اپنے بچوں کو سوٹ لے کے نہ دے سکا، جوتے لے کے نہ دے سکا، کیا ہم اس کے گھر میں گئے؟ ہمارے مسلمان بھائی کے گھر میں فاقے، اس کا کام نہیں، کاج نہیں، کاروبار نہیں، رزق کے معاملات نہیں ہے اس کے کاروبار کے، کیا ہم اس کے گھر میں گئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جا کے جناب پورے مہینے کا راشن ہی ہم نے دلوا کے دے دینا تھا، نہیں، ہم جاتے تو صحیح، ہم ایک لقمہ ہم اس کے گھر میں دے کے آ جاتے، کیونکہ میرا رب مقدار کو نہیں دیکھتا، میرا رب دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، میرا رب دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ بندے کے عمل میں اخلاص کتنا تھا، بندے کے عمل کے اندر حسن نیت کتنی تھی کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر میرے گھر میں بے برکتی ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، تو میں خیال کروں کہ کیا میں نے کہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا تو نہیں چھوڑ دی؟ میں نے ان کے ساتھ اپنے جو معاملات تھے، عیادت کے، تعزیت کے، ان کے ساتھ میل ملاقات کے، کیا وہ کرنے تو نہیں چھوڑ دیے؟ کیا میں نے بے سہاروں کا سہارا بننا تو نہیں چھوڑ دیا؟ یا اللہ نے جو رزق مجھے عطا کیا تھا وہ میں نے اس میں سے میں نے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا تو نہیں چھوڑ دیا؟ آج کہیں ذہن یہ تو نہیں بن گیا کہ جو کچھ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس، لیکن انسان کو سکون تو پھر بھی میسر نہیں ہے۔ مال زیادہ ہو گیا، دولت زیادہ ہو گئی، رزق زیادہ ہو گیا، لیکن گھر میں سکون ہی کوئی نہیں ہے، بے سکونی ہے، پریشانی ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اپنے بھائی کو بھائی جانو۔ تعلق توڑے بیٹھے ہیں، کئی سال گزر گئے، سگا بھائی سگے بھائی کی طرف نہیں جا رہا، تعلق توڑا ہوا ہے، کس بات پہ؟ معمولی سی تکرار ہوئی تھی تو بس میں تو اس کے گھر پہ جاؤں گا ہی نہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے پر تھوڑا زخم آ جائے، چوٹ لگ جائے، تو اس حصے کو کاٹا نہیں جاتا بلکہ زخم کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ہم نے اگر مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ کوئی غلطی کا معاملہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، ہم نے بجائے غلط فہمی دور کرنے کے ہم نے اس کے ساتھ تعلق ہی توڑ دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بھائی کو تمہارے بازو بنایا ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بازو کو توڑ دیتے ہیں، قلم کر دیتے ہیں۔ وہ جس کے بازو ہی نہ ہو وہ کیا کر سکے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج معاشرے کے اندر۔ بشروا ولا تنفروا، حدیث میں آ گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشروا، بشارتیں پھیلاؤ، خوشخبریاں پھیلاؤ، ولا تنفروا، اور نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ لیکن آج ہم معاشرے میں الٹ کر رہے ہیں، اچھی خبر کہیں سے سننے کو ملتی کوئی نہیں، اور نفرت زدہ خبریں یہ تو ایسے نازل ہو رہی ہے جیسے جناب وہ بارش نازل ہو رہی ہے، کوئی ادھر سے سنا رہے، کوئی ادھر سے سنا رہے، کوئی ادھر سے سنا رہے۔ ذہن یہی بن چکا کہ ہم نے خبر ہی نیگیٹو دینی ہے سامنے والے کو، جس سے جناب اس کے مائنڈ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پیدا ہو، وہ مثبت نہ سوچ سکے، وہ تعمیری سوچ نہ سوچ سکے، وہ تخریبی سوچ ہی سوچے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان نشان کیا، فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ آج معاشرے کے اندر مسلمان جو تنصری کا شکار ہے نا، جو گھر میں برکت نہیں ہے، چہروں پہ مسکراہٹیں نہیں ہیں، ہر انسان اپنی جگہ پہ غور کر کے دیکھ لے، کتنا عرصہ پہلے حقیقی خوشی جو اس کے دل کو ہوئی تھی اور وہ مسکرایا تھا، کتنا وقت گزر چکا، خدا کی قسم شاید کئیوں کو تو یاد ہی نہ آئے۔ آج مسلمان ترسا ہوا ہے خوش ہونے کے لیے،
وجہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں، میرا دل خوش ہو جائے، میرے چہرے پہ حقیقی مسکراہٹ آ جائے، لیکن نہیں مل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خود خوشخبریاں نہیں پھیلا رہے۔ اور خوشخبری پھیلانا کیا ہے؟ صرف مال و دولت ہی تو خوشخبری نہیں ہے یار۔ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ اس لیے گفتگو کرنا کہ اگر اس کے دل میں کوئی وزن ہے، بوجھ ہے، کوئی اس کا غم ہے، وہ ہلکا ہو جائے، میں اس کی بات کو سن لوں اور پھر اسے دلاسا دے دوں، اسے تبکی دے دوں، اور میں اسے صبر کی تلقین کروں اور میں اس کا سہارا بننے کی کوشش کروں، یہ خوشخبری ہے۔ اور جب تم کسی کا غم سن لیتے ہو، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ بشرو، تم خوشخبری پھیلانے والے بن رہے ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں جناب ہمارے تو اپنے غم ہی بہت زیادہ ہے، اس کی غم سننے کے لیے کون جائے؟ اس کے پاس اتنا وقت ہے، میں کیوں غم سنوں اس کے؟ آج اگر کسی کے غم تو سن کر ہلکے کر دے گا، تیری وجہ سے کم ہو جائیں گے، خدا کی قسم میرا رب تیرے غموں کو بھی ختم فرما دے گا۔ آج ضرورت ہے معاشرے کے اندر اس بات کی، اور بڑی اشد ترین ضرورت ہے، تھوڑی سی ضرورت نہیں، بہت اشد ترین ضرورت ہے۔ اور مسلمان ایک جان بنے، یک جان بنے، اپنے مسلمان بھائی کے درد کو سمجھیں، اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں، اس کو دلاسا دینے والے بنے، اس کو تبکی دینے والے بنے۔ اگر وہ بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت کرنے والے بنے، اگر وہ غم میں مبتلا ہے تو تعزیت کرنے والے بنے، اس کو صبر کی تلقین کریں، اور ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک تو دنیا میں ہی ہم نے وہ نفسی کا وہ معاملہ کر لیا کہ بس میں ہوں نفسا نفسی کا عالم بنا لیا، اور دوسرا عدم برداشت، یہ بہت زیادہ ہے معاشرے کے اندر، برداشت ختم ہو گئی، صبر کرنا جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے درد کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ آج ہم بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کے اندر آ گئی ہے، ہم جو چاہیں جب چاہیں ود ان سیکنڈ اس پہ سرچ کر کے پوری دنیا کے آخری کونے تک ہم سرچ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے گھر کے اندر رہنے والے اپنے سگے بھائی کے دل کے حالات کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اولاد نے اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر ان کا دکھڑا سننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے ہمسائے کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بیچارہ کس حال کے اندر ہے؟ خدا را لوگوں کے زخموں کے لیے مرہم بنے، کسی کے لیے زخم کا سبب نہ بنے، کسی کی ذات پہ ایسے تبصرے نہ کریں کہ اس کا کلیجہ چھلنی ہو جائے۔ اگر ہم کسی کو کے لیے مرہم نہیں بن سکتے تو کسی کو زخم بھی کیوں لگائے یار؟ اللہ کی پاکی بیان کریں، ہر حال میں اللہ کی پاکی بیان کریں۔ یہ جو تکبر دل میں آ چکا ہے نا، اس نے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اس نے انسان کے دل و دماغ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میرے رب کو تو عاجزی پسند تھی۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو حساب کتاب سے پہلے جب سب سور پھونکا جائے گا تو سب فنا ہو جائیں گے، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ، وہ متکبرین کہاں ہیں؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ وہ متکبرین، وہ غرور کرنے والے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے آج کہاں ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ اے بندہ مومن، کبھی بڑے بول نہ بول بیٹھنا، میرے رب کو بڑے بول پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ عاجزی، انکساری، لجاجت، بے سہاروں کے لیے سہارا بننا، غریب غربا کی مدد کرنا،
اپنوں کے بیگانوں کے غم کو سمجھنا، درد کو سمجھنا، ان کے لیے سہارا بن جانا، ان کے زخم کے لیے تم مرہم بن جانا، پھر دیکھنا کہ میرا رب تمہیں کتنی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، کتنی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ دل کی سختی، یہ آج اس نے مسلمان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ کے بس کہتے ہیں جناب بہت برا ہو رہا ہے، غزہ کی پٹی پہ، فلسطین کی پٹی پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، بچے بھی شہید کر دیے گئے، جوان بھی شہید کر دیے گئے، بوڑھے بھی شہید کر دیے گئے، مائیں بہنیں بیٹیاں شہید کر دی گئی، اور صرف اتنا کہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ نہ دل نے ان کا درد محسوس کیا، نہ آنسو کے قطرے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ توفیق مل جاتی ہے نا، خشیت الہی جس کے دل میں آ جاتی ہے، انسان کو انسان اللہ اکبر کبیرہ۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے رسالہ قشیریہ میں ایک واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں سے پانی کے قطرے زاروں کی دار نکل رہے ہیں، اور پتھر چھوٹا سا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس پتھر کو دیکھ کر متعجب ہوئے۔ آپ کو تعجب ہوا کہ چشمہ جو ہے وہ تو جو بڑے پتھر ہوتے ہیں ان میں سے جاری ہوتا ہے، یہ تو چھوٹا سا پتھر ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان عطا فرمائی، تو وہ پتھر بول کے کہنے لگا یا نبی اللہ علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ جو جہنم ہے اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں مجھے جہنم میں ایندھن نہ بنا دیا جائے، تو میں اللہ کے خوف سے روتا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سنا نا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا، اے اللہ سے جہنم سے محفوظ فرما دے۔ وہ پتھر جو تھا اس میں سے وہ پانی کے قطرے نکلنا، اس کے آنسو نکلنا بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزر گئے، کچھ عرصہ کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے گزرے نا، تو آپ نے دیکھا کہ پتھر میں سے پھر پانی بہ رہا ہے۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تجھے جہنم سے آزادی دے دی گئی ہے، تو اب بھی رو رہا ہے؟ تو وہ پتھر جواب دیتا ہے اے اللہ کے نبی، پہلے تو میں اللہ کے خوف سے روتا تھا کہ اللہ مجھے جہنم کا کہیں ایندھن نہ بنا دے، اب میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ لیکن آج ایک پتھر جو ہے وہ تو روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کبھی جہنم کے خوف سے روتا ہے اور کبھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ لیکن انسان یہ کیوں نہیں روتا اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ کیوں نہیں فریاد کرتا؟ کیا اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا؟ کیا اس کے دل کی سختی قساوت قلبی بہت زیادہ بڑھ گئی؟ کیا اسے خوف خدا نہ رہا؟ اس کے دل میں جہنم کا ڈر نہ رہا؟ اسے موت یاد نہ رہی؟ اسے یہ بات یاد نہ رہی یہ کتنا خطاوار ہے، اس کے جرم کتنے زیادہ ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا کتنے زیادہ جرم ہے، گناہ کتنے زیادہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں کتنی زیادہ ہے؟ اس بات پر بھی رونا نہ آیا؟ انسان اکڑتا رہا، انسان تکبر میں رہا، انسان یہ سمجھتا رہا ٹھیک ہے دوسرے جو مرضی کرتے رہے، جس حال میں مرضی رہے، میں ٹھیک ہوں، بس میں ٹھیک ہوں۔ لیکن یاد رکھ انسان، اللہ کی پکڑ تیری اکڑ ایک سیکنڈ سے پہلے نکال دے۔ اپنے دل کو نرم کر، اللہ کی مخلوق کا سہارا بن جا۔ جو اللہ کی مخلوق کا سہارا بنتا ہے
میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے جب تک کھانا اس کے پیٹ میں رہتا ہے کھلانے والے کے لیے اللہ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جو کسی کو لباس پہناتا ہے جب تک اس لباس کا ایک تار ایک دھاگا پہننے والے کے بدن پہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پہنانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وہ آج سے پہلے کا دور ہم یاد کریں تو صحیح نہ یار، گھر میں پرونا آ جاتا تھا تو خوشیاں آ جاتی تھی، آج گھر میں پرونا آ جائے مہمان آ جائے تو پریشانی لگ جاتی ہے، لو رکوانا کی تو استغفار الامان الحفیظ الریاض اللہ تعالی۔ فرمایا جب گھر میں مہمان آتا ہے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو لے کر آتا ہے، فرمایا مہمان واپس جاتا ہے تو تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کے جاتا ہے، فرمایا مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہم اپنے جو سگے بہن بھائی ہیں وہ مہمان بن کر آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے تو گھروں میں پریشانیاں، اس لیے تو چہروں پہ وہ مسکراہٹ وہ خوشیاں نہیں ہیں۔ لیکن 10 12 15 سال پہلے ہم اپنے گھروں کی دیوار پہ پانی بھی رکھتے تھے، کچے برتن میں دانا بھی رکھتے تھے کہ انسان کوئی پرندہ بھی ہمارے گھر کی دیوار پہ بیٹھے تو بھوکا پیاسا نہ جائے۔ پھر اس گھر میں برکت کتنی ہوتی تھی، پھر اس گھر میں رحمتیں کتنی آتی تھی۔ انسان مجھے یاد ہے اب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر کرے، میرے دادا جی جمعرات کو ان کو پیسے ملتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور جب وہ جمعرات کو گھر آتے نا تو کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے نا وہ دے کے آیا کرتے، محلے میں ایک ہوتا زیادہ غریب کا تھا ان کو دے کے آیا کرتے، حالانکہ اپنا بھی وہ جمعرات کو جو پیسے ملتے تھے زیادہ کوئی نہیں تھا، وہ 3 4 500 روپے ہی ہوگا، لیکن وہ 10 20 25 ان کے گھر میں دے کے آیا کرتے تھے۔ تو بات اب آ کے پتہ چلی کہ جو 20 30 روپے دے کے آیا کرتے تھے نا اللہ ان کی برکت سے وہ 4 500 میں اتنی برکت ڈال دیتا تھا کہ گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گلی میں محلے میں رشتہ داروں میں کیا درد محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور جسم کا ایک حصہ بھوکا ہو پیاسا ہو درد میں تڑپ رہا ہو بلک رہا ہو اور ہم جناب بالکل پیٹ بھر کر کھائیں اور آرام سے لمبی تان کے سو جائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے فرمایا وہ کامل ایمان والا نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے۔ اسلام کے اندر فرمایا 3 بستر بنا کر رکھو گھر کے اندر، ایک اپنے لیے، ایک اپنی زوجہ کے لیے، اور فرمایا تیسرا مہمان کے لیے۔ 3 بستر بنا کے رکھنے کی اجازت، 3 بستر تو بنا کے رکھو، ایک مہمان کے لیے۔ یعنی دین اسلام کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرنا توقیر کرنا یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ خدا اللہ کی بارگاہ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے سہاراؤں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جوش ایمانی جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔